أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل التصور قسمانی کہ تصور کی دو قسمیں ہیں۔ کل جو ہے ہم نے اس وقت جو پڑھا تھا اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ کل ہم نے تصور اور تصدیق کی تعریف پڑھی تھی، ساتھ ہی جو ہے حکماء متاخرین اور متقدمین کا مذہب، اور اس طریقے سے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا ہم نے جو ہے نا وہ موقف پڑھا تھا۔ آج سے ہم ذرا نئے فصل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے تصور کی تعریف آ گئی تھی، اب یہاں سے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں تقسیم، کیونکہ تقسیم جو ہے وہ تعریف کا تتمہ ہوا کرتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ التصور قسمان احدہما بدیہی ای حاصل بلا نظر و قصب کتصور الحرارت والبرودت ویقال له ضروری ایضا۔ تو مصنف علیہ رحمہ جو ہے اس عبارت کے ذریعے تصور اور تصدیق کی اس فصل میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو وہ تقسیم اور جو ہے نا تصور اور تصدیق کی تقسیم سے پہلے بطور تمہید یا بطور فائدہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ تمام تصورات اور تمام تصدیقات کے متعلق ائمہ کرام ہیں ان کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں، یعنی جیسے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ تمام تصورات تو بدیہات ہیں، بدیہی ہیں، تصورات سارے بدیہی ہیں، لیکن تصدیقات جو ہے نا وہ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا کیا موقع ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام تصورات بدیہی ہیں، ہاں البتہ جو تصدیقات ہیں ان میں سے بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ تمام تصورات اور تمام تصدیقات نظری ہیں۔ دوسرا مذہب کیا ہے کہ بعض حکماء فرماتے ہیں کہ تمام تصورات اور تمام تصدیقات یہ نظری ہیں۔ تیسرا مذہب ہے جمہور حکماء کا، وہ فرماتے ہیں کہ بعض تصورات بدیہی اور بعض نظری ہیں، اسی طرح بعض تصدیقات نظری اور بعض تصدیقات بدیہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تین مذہب ہیں۔ تو ان تین مذہبوں میں یا ان تین مذاہب میں جو سب سے زیادہ بہتر ہے وہ ہے تیسرا مذہب۔ کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بالفرض اگر آپ لے لیں پہلے مذہب کو، آپ پہلے مذہب کو لے لیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ کیا لازم آئے گا کہ بھئی جس طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے جی، تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے جو ہے نا مذہب کو آپ لیں گے تو بھی اعتراض پیدا ہوگا، اور اگر آپ جو ہے نا دوسرے مذہب کو لیں گے تو بھی اعتراض پیدا ہوگا۔ تو تیسرا مذہب درست ہے، کیوں؟ اگر تمام تصورات اور تمام تصدیقات بدیہی ہوں تو لازم آئے گا کہ ہمیں کسی چیز کی تعریف کرنے کی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بھئی دلیل کیوں نہیں پڑے گی؟ اس لیے نہیں پڑے گی کیونکہ بدیہی ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ بدیہی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل کو تو ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں دلیل کی تب ضرورت پڑتی ہے کہ جب وہ چیز کیا ہو، نظری ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر تمام تصورات تصدیقات کو ہم نظری مانیں، جس طرح دوسرا مذہب ہے، جس طرح کے بعض حکماء کا نظریہ ہے، تو بھی درست نہیں ہے۔ کیوں کہ پھر اگر ایک جو ہمیں تصدیق حاصل ہوگی، بالفرض یوں سمجھو کہ بھئی تصدیقات نظری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، یعنی یا یوں کہو کہ چلو 100 تصدیقات ہیں جو نظری ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی
یہ پہلی جو تصدیق ہے یہ کس سے حاصل ہے ہوئی؟ اگر وہ کہیں کہ جی دوسری سے، تو پھر ہم پوچھیں گے کہ بھئی وہ جو دوسری ہے وہ کس سے حاصل ہوئی، وہ کہیں گے تیسری سے۔ اور اسی طرح اگر ہم پوچھیں جی تیسری کس سے حاصل ہوئی، ظاہر بات ہے وہ کہیں گے چوتھی سے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ تسلسل ہے، یعنی یوں تسلسل چلتا جائے گا، یہ کام چلے گا۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی جو پہلی پہلی جو تصدیق کے نظری ہے نا یہ حاصل ہوئی ہوئی دوسری تصدیق کے نظری سے، اور دوسری تصدیق کے نظری حاصل ہوئی ہے جی تیسری سے، اور پھر جو تیسری ہے نا وہ پہلی سے پہلی سے حاصل ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دور، جو کہ جو ہے نا کیا ہے کہ باطل ہے۔ تو دور بھی باطل ہے اور اس طریقے سے تسلسل بھی باطل ہے۔ تو بہرحال الغرض یہ ہوا کہ جمہور حکماء کا مذہب درست ہے، کیونکہ کچھ تصورات بدیہی اور کچھ تصورات نظری ہیں، یہی حال تصدیقات کا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ تصدیق کی تصور کی تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی التصور قسمان احدہما بدیہی، ایک منٹ ذرا میں ادھر، ہاں یہ احدہما بدیہی، یہ بدی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس تصور کو کہتے ہیں کہ جو بغیر غور و فکر کے، بغیر نظر کے، وہ کسب کا معنی ہوتا ہے ویسے کمانا، لیکن ہم کیا کہیں گے، بغیر غور و فکر کے جو حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے تصور بدیہی۔ جس طرح حرارت کا تصور اور برود کا تصور۔ آگے مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا وَيُقَالُ لَهُ ضروری ایضاً، کہ بھئی اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے، اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو تصور ہیں اس کی دو قسمیں، نمبر ایک بدیہی، بدیہی کا دوسرا نام ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تصور نظری، اس تصور کو کہتے ہیں، تصور نظری اس تصور کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں غور و فکر کے بعد حاصل ہو، جو ہمیں غور و فکر کے بعد حاصل ہو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تصور نظری کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح جن اور ملائکہ کا جو ہے نا وہ آپ تصور کریں، تو جب تک ہمیں جن اور ملائکہ کا تصور صحیح طرح حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس مثال میں ہم جو ہے نا وہ ہم کیا ہو جائیں گے، ہم محتاج ہیں تصور کی طرف۔ کس کی طرف محتاج ہیں؟ ملائکہ کی تعریف کی طرف محتاج ہیں، غور و فکر کرنے کی طرف محتاج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہاں، تو ہمیں کیا کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، اور جو ہے نا پھر کیا ہو جائے گی، نظر کو جو ہے نا، یعنی جو چیز ہمیں امور و معلومہ ہیں ان کو ہمیں ترتیب دینے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بدیہی، اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نظری اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو، تصدیقی میں بدیہی کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو الکل اعظم من الجزء، یہاں پر تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تصدیق نظری کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق نظری اس کو کہتے ہیں کہ جو غور و فکر کے بغیر حاصل نہ ہو، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت پڑے۔ اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح دیکھو العالم حادث اور الصانع موجود، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا یہ وہ تصدیقات ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے کہا العالم حادث، تو اب اس کی دلیل، تو ہم نے جب غور کیا، جہان میں غور کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس میں تغیرات آتی ہیں، تو ہم نے کہا العالم متغیر۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، تو اب ہم نے اس کو ترتیب دی، یہ شکل اول ہے، سمجھیں، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ بھئی اگر حد اوسط جو ہے صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ نتیجہ دیتی وہ شکل اول ہوتی ہے۔ تو العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اب متغیر آپ ہٹا دیں تو نتیجہ آئے گا العالم حادث۔ تو دیکھو کہ ہمیں یہاں پر دلیل دینے کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ہے جی الثانع موجود، ان کی مصنف علیہ رحمٰن نے مثال دی
مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا مثال دی؟ الثانیو موجودن. تو اب الثانیو کو موجودن کو آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ ہم اس کو اس طرح ثابت کریں گے کہ بھئی دیکھو کہ الثانیو، ہمیں پتہ ہے کہ ثانی کہتے ہیں یعنی اسم فاعل ہے، ثانی کہتے ہیں مؤثر کو، جو اثر دینے والا ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیوں کہتے ہیں الثانیء مؤثر فی المصنوع الموجود، کہ بھئی مصنوع موجود میں ثانی جو ہے وہ مؤثر ہے. وکل مؤثر فی المصنوع الموجود موجودۃ، موجود ہے کہ جو مصنوع موجود میں اثر کرنے والا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اب یہاں پر حد اوسط آپ گرا دیں. حد اوسط پہلے میں کیا ہے؟ حد اوسط ہے جی المصنوع الموجودۃ. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ جو ہے نا مؤثر فی المصنوع الموجودۃ، یہ جو کو مؤثر فی المصنوع الموجود، آپ اس کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے پھر آپ ہٹا دیں مؤثر فی المصنوع الموجود، تو اب جو ہے نا کیا آ جائے گا؟ نتیجہ آئے گا الثانی موجود، تو ثانی موجود ہے. تو لہذا اب ہمیں ذرا کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد پھر آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا، فائدے کے طور پر فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمْتَ ما ذکرنا ان النظریات مطلقاً تصوریاً کانت و تصدیقیاً مفتقرۃ الی نظر و فکر. کہتے ہیں کہ بھئی یا مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ بھئی جو یہ نظریات ہیں، یعنی چاہے تصدیق نظری ہوں یا تصور نظری ہوں، وہ محتاج ہوتے ہیں دلیل کی طرف. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ماقبل میں مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، وہ نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں. تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نظر و فکر کا اب یہاں پر معنی بیان فرما رہے ہیں کہ نظر و فکر آخر کہتے کس کو. تو نظر و فکر کی تعریف کیا ہے؟ نظر و فکر کی تعریف ہے کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا، امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ جو ترتیب ہے نا، وہ ترتیب جو ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ امر مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے، امر مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے. اس کی مثال آپ یوں سمجھے، بالفرض ہم جو ہے نا ہم ایسی چیزوں کو ترتیب دے رہے ہیں کہ وہ ترتیب ہمیں مجہول تک پہنچا دے، ہم اس کو کہتے ہیں نظر و فکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آپ جو ہے نا اس کو سمجھیں گے. مثلا دیکھیں کہ عالم کے متغیر ہونے کا علم، یہ بھی ایک علم ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی جو عالم ہے متغیر ہے اور جو متغیر ہے وہ حادث ہے. تو ہم نے اب اس کو ترتیب دی. جیسے ہی ہم نے اس کو ترتیب دی نا تو ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ العالم حادث میں. یہ تو اس کا یہ میں نے ترتیب نظر و فکر کی میں نے آپ کو بات بتا دی. اب ذرا ہم ترتیب کے بارے میں چلتے ہیں کہ ترتیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. تو کہتے ہیں ترتیب کا لغوی معنی ہے جعل کل شیء فی مرتبتہ، کہ ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا. جس چیز کو آپ اس کے مرتبے میں رکھیں گے تو یہ ترتیب درست ہوگی اور وہ چیز کارآمد ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اس چیز کو اس ترتیب سے نہیں رکھیں گے تو وہ چیز کارآمد نہیں ہوگی. اس کی مثال بالفرض آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. بالفرض آپ موبائل بھی لے سکتے ہیں، بالفرض آپ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں، بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ آپ چشمہ بھی لے سکتے ہیں، بالفرض آپ کتاب بھی لے سکتے ہیں. تو اس کی جو ترتیب، جو ریکوائرمنٹ ہے، اب وہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کریں گے، وہ ترتیب پوری کریں گے. موبائل کے اوزار، موبائل کے جو بھی اس میں فنکشنز ہیں، یا موبائل کے اندر جو بھی پرزاجات ہیں، لیپ ٹاپ کے اندر جو بھی پرزاجات ہیں، یا اسی طریقے سے آپ مکان کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے، جو مکان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق اگر آپ ترتیب کے ساتھ اس کو رکھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک جو شکل آئے گی، آپ کا جو ایک مطلوب ہوگا، آپ اس مطلوب تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ترتیب صحیح نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، لیپ ٹاپ میں ایک لیپ ٹاپ ہو، کسی اناڑی بندے کے سامنے آپ رکھ دیں، اس کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ دیں، لیکن وہ بندہ جو ہے اس لیپ ٹاپ کو وہ ساری چیزیں اگر اس میں فٹ بھی کر دے تو ظاہر بات نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ترتیب درست نہیں دی ہوگی. اور اگر کوئی بندہ جانکار جس کو لیپ ٹاپ کے بارے میں پتا ہے، اس کے سامنے آپ وہ چیز رکھیں گے تو وہ ساری ترتیب صحیح طرح دے گا تو لیپ ٹاپ کام کرنا شروع کر دے گا. تو یوں اسی طریقے سے یہ جو فکر ہے نا، فکر کے اندر بھی ایک ترتیب ہوتی ہے.
تو اگر آپ اس ترتیب کو درست انداز میں رکھیں گے تو آپ مجہول تک پہنچ جائیں گے، جو آپ کے جو مجہول ہے، جو چیز ہے، جو آپ کو پہلے جس کا پتہ نہیں تھا، اب اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال ترتیب کا لغوی معنی کیا ہے؟ ترتیب کا لغوی معنی جعل کل شیء فی مرتبتہ، کہ ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ امور متعددہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان پر ایک نام کا اطلاق کیا جا سکے، اور ان امور میں بعض کی طرف کیا ہو، یعنی ان امور میں سے بعض کو مقدم اور بعض کو مؤخر رکھا جائے، یعنی جن کو مؤخر رکھنا ہے اس کو مؤخر رکھا جائے، جن کو مقدم رکھنا ہے ان کو مقدم رکھا جائے۔ اگر جن کا مرتبہ ہے مقدم اس کو مؤخر رکھیں گے، جن کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مرتبہ ہے مؤخر ان کو مقدم، یا جن کا مرتبہ مقدم ہے ان کو مؤخر رکھیں گے، تو آپ اس ترتیب تک نہیں پہنچ سکتے، مجہول تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ جو آپ کا مجہول ہے وہ ابھی کبھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کہتے ہیں کما اذا رتبتا، وہ ہے لکھے کہ بھئی کما اذا رتبتا۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک منٹ یہ آگے چلتے ہیں۔ اذا رتبتا، یہ اذا رتبتا یہ آ گیا، یہ ٹھیک ہے جی۔ اذا رتبت المعلوماتی، اذا رتبت المعلومات الحاصلات لک من التغیر العالمی۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ ایک بات بتانا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اصل میں یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰ دو چیزیں بتانے چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے اس میں دو چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں دو حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں دو سفر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مطلوب سے مبادی کی طرف، یعنی امر مطلوب کے مناسب جو معلومات ہیں نا، جو ذہن میں ہمارے موجود ہیں، جو ذہن میں ہمارے خزانے، یعنی جو ہمارے خزانے موجود ہیں، ان کو اکٹھا کرنا اس کے متعلق، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ پھر مبادی سے مطلوب کی طرف، یعنی ان معلومات مناسبہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس ترتیب سے امر مطلوب حاصل ہو جائے۔ تو متاخرین کے نزدیک ان دونوں سفروں کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ نظر و فکر۔ جبکہ بعض متاخرین صرف جن وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سفر کو صرف نظر و فکر ہی کا نام دیتے ہیں اور کوئی نام نہیں دیتے۔ تو اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب ہم ذرا نظر و فکر کی کچھ تقسیم کرتے ہیں۔ نظر و فکر کی بھی تقسیم ہے۔ تو نظر و فکر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، معرف و قول اشارے، یعنی معرف اس کا دوسرا نام قول اشارے ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جو نظر و فکر ہے دلیل، اور اس کا دوسرا نام حجت ہے۔ تو اب وہ نظر و فکر کے جو معرف اور قول اشارے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ نظر و فکر ہمیں مجہول تصوری تک پہنچانے والی ہے تو ہم اس کو قول اشارے کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جو ہے وہ نظر و فکر ہمیں مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہے تو ہم اس کو دلیل حجت کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ بھئی تصورات معلومات کو ترتیب دینے سے جو مجہول تصوری حاصل ہوتا ہے اس کو ہم معرف اور قول اشارے کہتے ہیں، اور معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دینے سے جو مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے اس کو ہم حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ فائدے کے طور پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ تقریباً ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ تقریباً چار ہیں۔ نمبر ایک، جس کو آپ نفوس قدسیہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، ذکی۔ نمبر تین جو ہے نا کیا ہے کہ بلید الذہن، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر چار، متوسط۔ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ذات مقدسہ کہ جن کے لیے کوئی چیز بدیہی یا نظری نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ہر چیز کا جو ہے نا کیا ہے کہ علم بطور من جانب ملتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام، یہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے ابھی اور دوسرا قسم ہے ذکی۔ ذکی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حافظے انتہائی تیز ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے گویا
تمام چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور نمبر 3 بلید، بلید وہ آدمی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی چیز بھی بدی نہیں ہوتی، بلکہ ہر شے کی جو ہے ان کے لیے تعریف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو متوسط وہ لوگ ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں کہ جو درمیان ذہن کے حامل ہوتے ہیں، جن کے لیے کچھ چیز جو ہے نا کیا ہے کہ بدی ہوتی ہیں اور کچھ چیز نظری ہوتی ہیں۔ یہ فائدے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ذرا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا التصور قسمان، کہ تصور دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدیہی، یعنی جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو، جیسے ہمارا تصور کرنا حرارت اور برودت کا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے ایضاً۔ اور دوسرا جو نظری، یعنی جو محتاج ہو حاصل ہونے میں فکر اور نظر کی طرف، جیسے کہ ہمارا تصور کرنا جن اور انسان کا، کیونکہ ہم محتاج ہیں ان تصورات کی مثال میں الی تجربہ فکر، گہری نظر کے ساتھ، گہری اس کے ساتھ، وہ ترتیب نظر اور ترتیب دینے کے ساتھ، یقال له القصبی، اس کو قصبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق کی بھی دو قسمیں، نمبر 1 بدیہی جو حاصل ہو بغیر غور و فکر کے، اور دوسرا وہ نظری جو محتاج ہو اس کی طرف، یا اس کی طرف کا مطلب کیا ہے کہ فکر کی طرف۔ یہ ہے ہی ضمیر کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ضمیر جو ہے اس کا جو مرجع ہے وہ نظر و فکر ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی مثال، پہلے کی مثال یعنی تصدیق بدیہی کی مثال، الکل اعظم من الجز، کہ کل جو ہے وہ جز سے بڑی ہے۔ اور نمبر 2 الاسنان نصف الاربعۃ، کہ دو جو ہیں وہ 4 کا آدھا ہیں۔ اور دوسرے کی مثال جیسے العالم حادث والثانی موجود ونحو ذلک، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ یہاں سے فائدہ سے مصنف علیہ رحمٰ یہ فرما رہے تھے کہ جب تم نے یہ جان لیا جو ہم نے ذکر کیا کہ ان النظریات مطلقاً تصوریاً کانت تصدیقیاً مفتقرۃ علی نظر و فکر، کہ بھئی جو ہم نے ذکر کیا جو نظریات، یعنی مطلق جو نظریات ہیں، چاہے وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، وہ نظر و فکر کی طرف محتاج ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں فلا بد لک ان تعلم من معنی النظر، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ نظر کا معنی بھی جان لے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نظر اس کی اصطلاح، ان کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے جی، ان کی اصطلاح مطلب یہ کہ حکماء کے اصطلاح میں، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں ان کے اصطلاح میں کیا ہے، ان کے اصطلاح میں ایک عبارت ترتیب امور معلومۃ، کہ عبارت ہے ایسی ترتیب سے امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا، لیتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول، تاکہ وہ ترتیب مجہول تحصیل تک پہنچا دے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اذا رتبت المعلومات، جب آپ نے ترتیب دے دیا معلومات کو، حاصل آتا لکا من غیر من تغیر العالم، جو آپ کو حاصل ہے عالم کے تغیر سے، وہ حدوث کل متغیر سے، جو متغیر ہے وہ حادث ہے، تو کہے گا العالم متغیر وکل متغیر حادث، فحاصل لک من هذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخرى، کہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے ایک اور علم حاصل ہو جائے گا دوسرے قضیے کا، لم یکن حاصلا لک، جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا ہے، وہ ہے العالم حادث۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی سبق سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ